میٹھا پھل۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بزرگوں کے ایک گروہ کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا۔ ہمارے پیچھے ایک چھوٹی کشتی ڈوب گئی اور اس میں سوار دو بھائی ایک بھنور میں پھنس گئے۔ میرے ساتھی بزرگوں میں سے ایک نے ملاح سے کہا کہ جلد دونوں بھائیوں کو بچاؤ، تجھے ہر ایک کے عوض 50 دینار دوں گا۔ ملاح پانی میں کود پڑا اور ایک بھائی کو بھنور سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن دوسرا ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس کی زندگی باقی نہ رہی تھی، اس لیے تو نے اسے پکڑنے میں سستی کی اور دوسرے کے پکڑنے میں بڑی پھرتی دکھائی۔ ملاح ہنس پڑا اور کہا کہ جو کچھ تو نے کہا ہے درست ہے، لیکن ایک دوسرا سبب بھی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کیا؟ کہنے لگا کہ اس کو بچانے کی خواہش میرے دل میں زیادہ تھی، کیونکہ ایک دفعہ میں جنگل میں سخت تھک گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے لڑکپن میں ایک کوڑا کھایا تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ جو شخص نیک کام کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کی برائی بھی اسی پر ہے۔ مال سے محبت۔ ایک درویش حج کے سفر میں ہمارے ساتھ تھا، جس کو عرب کے امیروں سے کسی نے 100 اشرفیاں بخشی تھی کہ قربانی وغیرہ کے بعد جو کچھ بچ جائے بال بچوں کے خرچ میں لائے۔ راستے میں قافلے پر ڈاکہ پڑا اور جس کے پاس جو کچھ بھی تھا ڈاکو سب کی صفائی کر گئے۔ سوداگر اور مالداروں کے ہاتھ تو ماتم برپا ہو گیا، مگر اس نیک بخت درویش کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا تمہارا مال بچ گیا ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، لینے کو تو میرا بھی سب کچھ لے گئے ہیں، مگر مجھے اس سے اتنی محبت نہ تھی کہ جاتے رہنے سے کچھ پریشانی ہوتی۔ سلطان محمود کو اپنے وزیر حسن میمندی سے سرگوشی کرتے دیکھ کر بعض مصاحبوں نے حسن سے پوچھا، فرمائیے آج بادشاہ سلامت آپ سے کس معاملے میں گفتگو کر رہے تھے؟ حسن نے کہا وقت پر سب کو معلوم ہو جائے گا۔ مصاحبوں نے کہا چونکہ سلطان کو آپ پر اعتماد ہے اس لیے آپ سے پوشیدہ باتیں بھی بے دھڑک کہہ دیتے ہیں۔ حسن نے کہا پھر بتلاؤ تو صحیح، میں سلطان کی بات آپ کو بتا کر اپنا اعتبار کیسے کھو دوں؟ کوئی شخص نوشیروان عادل کے پاس خوشخبری لے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فلاں دشمن کو دنیا سے اٹھا لیا۔ نوشیروان نے کہا کیا تو نے یہ بھی سنا ہے کہ موت نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ ہمارے لیے دشمن کی موت خوشی کا موقع نہیں ہے کہ ہماری زندگی بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ جزیرہ کیش میں مجھے ایک سوداگر سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے 40 کارندے تھے اور 150 اونٹوں پر مال تجارت لدا تھا۔ وہ ایک رات مجھے اپنی آرام گاہ میں لے گیا، مگر خیالی پلاؤ پکانے میں نہ تو رات بھر مجھے سونے دیا اور نہ خود سویا۔ کبھی کہتا کہ میرا فلاں مال ترکستان میں پڑا ہے اور فلاں شے ہندوستان میں رکھی ہے۔ کبھی سناتا کہ اسکندریہ چلے، وہاں کی آب و ہوا بڑی خوشگوار ہے، پھر خود ہی کہہ دیتا جائیں کیسے۔ کبھی کہتا کہ جس سفر کا میں نے ارادہ کر رکھا ہے اگر وہ پورا ہو جائے تو پھر عمر بھر ایک جگہ گوشہ عافیت میں بیٹھ کر قناعت سے بسر کروں۔ میں نے پوچھا بتائیے وہ کون سا سفر ہے؟ کہنے لگا فارس سے چین میں گندک لے جاؤں گا، سنا ہے وہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور چین سے پیالیاں خرید کر روم بیچوں گا اور وہاں سے ان کے عوض رومی کپڑا ہندوستان لے جاؤں گا، پھر ہندوستان سے ہندوستانی فولاد حلب میں پہنچاؤں گا اور اس کے بدلے آئینے خرید کر یمن لے جاؤں گا، اور پھر یمنی چادریں اپنے وطن فارس میں لا کر مزے سے ایک دکان کھول کر بیٹھ جاؤں گا اور سفر کو خیر باد کہہ دوں گا۔ ذرا اس جنون کو ملاحظہ فرمائیے۔ بس اسی طرح بکتے بکتے اس نے ساری رات گزار دی اور اتنی بکواس کی کہ بولنے کی طاقت نہ رہی۔ آخر اس نے میری طرف توجہ کی اور کہا شیخ صاحب آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے، آپ نے دیکھے سنے سے ہمیں بھی تو مشرف فرمائیے۔ میں نے کہا قبر کی مٹی ایسے انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ آرام کی قدر۔ ایک بادشاہ ایک اجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا۔ غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا
اور نہ کبھی کشتی میں سفر کیا تھا۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور فرط خوف سے اس نے بے تحاشا گریہ وزاری شروع کر دی۔ اس کی بزدلی دیکھ کر بادشاہ کی طبع نازک مکتر ہو گئی، لیکن اسے خاموش کرنے کی کوئی تدبیر نہ سوچتی تھی۔ ایک دانا بھی اسی کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو اسے خاموش کر دوں۔ بادشاہ نے کہا نہایت عنایت اور مہربانی ہوگی۔ دانا کے اشارے پر اس غلام کو دوسرے ملازموں نے دریا میں پھینک دیا۔ جب چند غوطے کھا چکا تو بالوں سے پکڑ کر کشتی کی طرف لے آئے۔ وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ کشتی کے پچھلے حصے کے ساتھ لٹک گیا۔ جب ایک گھڑی گزر گئی تو چپکے سے کشتی کے کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو دانا کی یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ دانا نے کہا کہ اس نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی اور کشتی کے آرام کو نہیں جانتا تھا، اور آرام اور سلامتی کی قدر وہی شخص جان سکتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہو۔ عقل اور روزی۔ ہارون الرشید نے مصر فتح کیا تو اس نے اپنے ایک حبشی غلام خفیف کو اس کا گورنر مقرر کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی عقل اور سمجھ اس درجے کی تھی، جب ایک سال بے موسم بارشوں کی وجہ سے مصر میں کپاس کی فصل تباہ ہو گئی اور کاشتکاروں نے اس کے پاس فریاد کی تو کہنے لگا تمہیں اون بونی چاہیے تھی تاکہ تباہ نہ ہوتی۔ ایک صاحب دل نے یہ بات سنی تو کہا کہ اگر روزی میں عقل کی وجہ سے اضافہ ہوتا تو بے وقوف سے بڑھ کر کوئی مفلس نہ ہوتا۔ خالق کائنات نادان کو اسی طرح روزی پہنچاتا ہے کہ عقل مند اس پر حیران رہ جاتا ہے۔ آقا اور نوکر۔ ایک آقا اپنے نوکر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مار رہا تھا۔ کسی پرہیزگار نے دیکھا تو کہا میاں غور تو کرو، یہ بھی تمہارے جیسا ہی انسان ہے۔ اس فضیلت کے لیے تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے اسے تمہارا فرما بردار نوکر بنا دیا اور تمہیں اس کا آقا۔ غریب نوکروں کو مارنا پیٹنا بھی کوئی انصاف ہے؟ ممکن ہے خدا کے نزدیک قیامت کے دن یہی تم سے بہتر سمجھا جائے اور تمہیں آج کے ظلم کی ندامت اٹھانی پڑے۔ قیامت کے دن اس سے بڑی حسرت اور کیا ہوگی کہ گناہ گار آقا تو دوزخ میں جائے اور پرہیزگار نوکر بہشت میں۔ مؤذن۔ ایک شخص نہایت رغبت کے ساتھ مسجد میں اذان دیا کرتا تھا، لیکن اس کی آواز ایسی بری تھی کہ سننے والے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ اس مسجد کا متوالی ایک نیک طبیعت امیر تھا۔ وہ اس مؤذن کو پسند تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا دل بھی آزردہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے مؤذن سے کہا کہ بھائی، اس مسجد کا پہلے والا مؤذن واپس آ گیا ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ 5 دینار مقرر ہے۔ تمہاری خدمات کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی، پھر بھی میری طرف سے 10 دینار حاضر ہے، انہیں لے لو اور کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ مؤذن بہت خوش ہوا کہ مفت میں 10 دینار مل گئے ہیں۔ شاداں و فرحاں وہاں سے رخصت ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد واپس آ گیا اور امیر سے کہنے لگا کہ اے صاحب، آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ صرف 10 دینار دے کر یہاں سے نکال دیا۔ اب میں جس جگہ گیا ہوں وہاں کے لوگ کب مجھے 20 دینار دے کر رخصت کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں قبول نہیں کرتا۔ امیر ہنس کر بولا خبردار، 20 دینار پر ہرگز راضی نہ ہونا، بہت جلد وہ 50 دینار دے تجھے راضی کریں گے۔ خود پسندی۔ ابو الحسن کوشیار ایران کا مشہور ستارہ شناس تھا۔ شیخ بو علی سینا جیسے سرآمد روزگار بزرگ نے بھی اس کے سامنے زانوئے تلمن تہ کیا تھا۔ ایک دفعہ کوشیار کے پاس ایک ایسا طالب علم آیا جو سخت خود پسند تھا۔ اس طالب علم کو علم نجوم سے تھوڑی بہت واقفیت ضرور تھی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو افلاطون زمانہ سمجھنے لگے۔ کوشیار اس کی خود پسندی اور تکبر کو تاڑ گیا اور اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مدتوں کوشیار کے حلقہ درس میں شامل رہنے کے باوجود حقیقی علم و فن سے بے بہرہ رہا۔ جب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو استاد نے فرمایا تو نے اپنے بارے میں خیال کیا کہ نہایت عقل مند ہے، ذرا سوچ کہ جو برتن پہلے ہی بھرا ہوا ہو اس کو مزید بھرنے کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے۔ دعوے سے خالی ہو کر آتا کہ کچھ حاصل کرے، تیرے دماغ میں خود پسندی سمائی ہوئی ہے، اس لیے محروم جا رہا ہے۔
طبیب اور مریض۔ ایک مریض پہلو کے درد کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ طبیب نے اسے دیکھ کر کہا کہ مجھے تعجب ہوگا اگر اس نے آج کی رات پوری کر لی۔ اس نادان نے ایک زہریلی گھاس کھا لی ہے، اب اس کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ صبح ہوئی تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مریض شفا یاب ہو چکا تھا اور طبیب اسی رات سوئے عدم روانہ ہو گیا تھا۔